اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالی ہیں اور دوسری 7 خشک۔ اے اہل دربار، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہ سورہ یوسف کی 43 اور 44 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی جیل میں ان کے 2 ساتھیوں کی طرف سے جو خواب کی تعبیر معلوم کی گئی تھی، اس کی تعبیر انہوں نے بتائی، اور جس کے تعلق سے یہ خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے کہا تھا کہ جب تمہاری دربار میں رسائی ہو بادشاہ کی تو تم بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ ایک مظلوم جیل میں پڑا ہوا ہے، سزا کاٹ رہا ہے۔ لیکن شیطان نے اس شخص کو وہ بات کہنی بھلا دی اور وہ بات نہیں کہا، اس وجہ سے مزید کچھ سال حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں گزارنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر کچھ ایسی صورت نکالی پردے غیب سے کہ یوسف علیہ السلام کی رہائی کا انتظام ہو گیا۔ وہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ بادشاہ مصر نے بھی ایک خواب دیکھا۔ اب اس کا ایک ذیلی واقعہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھ کر وہ پریشان ہوا اور اپنے اہل دربار سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، جو اس کے پاس اہل علم اور کاہن جو لوگ تھے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، کہ اس نے تعبیر پوچھی۔ خواب کیا دیکھا کہ 7 موٹے بیل یا گائے ہیں جن کو 7 دبلے بیل کھا رہے ہیں، اور 7 سبز بالی ہیں اور دوسرے 7 خشک بالی ہیں۔ یہ خواب اس نے دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر جب معلوم کرنی چاہی تو اہل دربار میں سے کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا، کیونکہ تعبیر بتانے کے لیے جس بصیرت کی ضرورت تھی وہ اہل دربار میں کسی کو حاصل نہیں تھی، اور خاص طور پہ یہ خواب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ پریشان خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اضغاث احلام کا وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ اضغاث زغث کی جمع ہے۔ زغث کہتے ہیں ملا جھولا، پریشان اور خیالات بھی اس میں ملے ہوئے ایسا خواب، اضغاث احلام، اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے، ان لوگوں نے کہہ دیا۔ واضح رہے کہ خواب اصل میں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب شروع صورت میں تمہیدی بات چل رہی تھی تو آپ کے سامنے خوابوں کی قسمیں اور خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں اور برے خواب پڑھنے کی صورت میں اس سے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں۔ یہاں پر صرف اتنا بتانا ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ اصل میں تو 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو تحت الشعور سب کانشیس جسے کہتے ہیں وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور دبی ہوئی خواہشات کسی روپ میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی جو چیز آپ سوچتے رہتے ہیں دن بھر
جو کام کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وہی آپ کی خواب کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے بسا اوقات، جو آپ کے سب کانشیس میں ہوتا ہے، تحت الشعور کے اندر ہوتی ہے جو بات۔ کئی وقت آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو چیز چل رہی تھی دن بھر، وہی چیز خواب میں بھی آ جاتی ہے، اور اسی میں ایک یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ معدے کی خرابی، ڈائجیشن خراب ہو گیا، یا کھانا کھاتے ہی انسان سو گیا تھا تو اس کو ڈراؤنے خواب دکھنے نظر آ جاتے ہیں۔ ایسے تمام خوابوں کو کیا کہتے ہیں؟ پریشان خواب کہلایا جاتا ہے، جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، پریشان خواب ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی خیالات ہوتے ہیں انسان کے پاس جو سچے خواب سے نہیں کہا جاتا۔ دوسرے خوابوں کی قسم جو ہوتی ہے وہ شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، ایسے خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، مگر وہ فتنے کا باعث ہوتے ہیں۔ شیطان خواب میں غلط باتیں باور کرا کے صالح عقیدے کو متزلزل کرنے، شرک اور خبر پرستی کی طرف مائل کرنے، آپس میں بدگمانیاں کرنے، میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے، لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے اس قسم کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے خوابوں کی شکل میں۔ اس لیے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے اور ایسے خوابوں کا کوئی اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے کہ کبھی کوئی ایسے ڈراؤنے اور برے خواب نظر آئے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں طرف 3 بار پھونک مار دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل التماس پڑھ کر دعا مانگیں، اس خواب کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یہ طریقہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے، اور کسی سے بھی ایسے خوابوں کو بیان نہیں کرنا جو غلط قسم کی ڈراؤنی خواب شیطانی وسوسوں سے جو آتے ہیں، اس کو کسی سے تعبیر مانگنے کے لیے بیان نہیں کرنا۔ اور تیسرا خواب جو ہوتا ہے وہ اصل خواب رویائے صادقہ، سچے خواب جسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اصل میں جو نبیوں کو جو پڑھتے تھے وہ تو سچے خواب ہمیشہ سچے ہوتے تھے، وہ نبوت کا 46واں حصہ بھی کہا گیا ہے اسے، کیونکہ نبوت میں جو شروع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شروع 6 ماہ تک خوابوں ہی کے سلسلے سے شروع کی گئی۔ جو چیز آپ خواب میں دیکھتے دن میں من وین ویسا ہی آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا۔ تو نبیوں کو تو سچے خواب دکھتے ہیں، لیکن دیگر لوگوں کو جو ہے سچے خواب بھی دکھتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے سچے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ تو تیسرے خواب رویائے صادقہ ہوتے ہیں، بالکل سچے خواب ہوتے ہیں۔ سچے خواب کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اس کا اثر محسوس کرتا ہے۔ یہ خواب کبھی تو اس طرح پورے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، بالکل آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ آدمی خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے واقعات کی صورت میں وہی کچھ اس کے سامنے آتا ہے، مگر اکثر سچے خواب اشاروں اور کنایوں میں ہوتے ہیں۔ ایسے خواب اپنے گہرے معنی رکھتے ہیں، اس کے لیے ان کی تعبیر وہی شخص دے سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ فن سکھلایا ہے، جو علم کی بصیرت رکھتا ہو۔ قرآن کے علاوہ احادیث صحیحہ میں روایہ صادقہ کے جو واقعات پیش کیے گئے ہیں، ان کی جو تعبیر بیان ہوئی وہ بڑی بصیرت افروز ہے۔ تو یہ خوابوں کی قسموں کے تعلق سے جو بات آئی، تو بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر مانگی اہل دربار سے، اہل علم سے، تو کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں دے سکے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتعويله فأرسلون، اور ان دونوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اسے ایک عرصے کے بعد بات یاد آ گئی، اور وہ بول اٹھا میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اب اس شخص کو جو رہا ہو گیا تھا اور بادشاہ کے دربار میں تھا، اس کو وہ بات یاد آئی ایک مدت کے بعد، جب یہ خوابوں کی تعبیر کی بات چل رہی تھی تو اس کو یہ بات آئی کہ جیل میں میرے ایک ساتھی تھے بڑے نیک، اور وہ خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے بالکل صحیح طور پر، کیونکہ اس کو اس کا تجربہ ہو چکا تھا کہ اس کے خواب کی تعبیر بھی انہوں نے صحیح بتائی تھی۔ تو اس نے بادشاہ کے سامنے جو ہے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جیل میں ایسے ایک مظلوم تھے ہمارے ساتھی، جن کو جو بے قصور تھے اور جو خوابوں کی زبردست بہترین تعبیر بیان کرتے، تو ان کے جو ہے فضیلت میں اس نے بات کہی کہ ان کے کمالات ایسے ایسے تھے۔ وہ بادشاہ کے سامنے ذکر کر کے اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور پھر ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آ کر آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس کا انتظام کر دیا کہ جیل میں بھیجوانے کے لیے اس شخص کو
یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ یوسف اے صداقت شعار، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، 7 بالیں سبز ہیں اور دوسری 7 خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور اس کی تعبیر جان لیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص پہنچا جس نے ان کا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے بھول گیا تھا۔ اب وہ ذکر کیا اور بادشاہ نے اس کا انتظام بھی کر دیا، اور وہ وہاں پر پہنچا اور جا کر یوسف علیہ السلام کو جو مخاطب کیا اے صدیق کہہ کر، یعنی قول و فعل میں سچے، اے یوسف، اے صدیق، یوسف ایھا الصدیق۔ اس کے بعد اس نے اس خواب کے تعلق سے ان کو بات بتائی، یعنی یہ بتایا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا پا رہے ہیں، لہٰذا آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے تاکہ میں جا کر انہیں اس سے باخبر کر دوں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں بادشاہ کے پاس پھر سے واپس جاؤں اس خواب کی تعبیر لے کر اور اس کو اس سے مطلع کروں، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ آپ کی اس جو ہے کمال کو سمجھ لے اور پھر آپ کی رہائی کا انتظام بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ خواب کو پھر سے بیان کیا کہ 7 موٹی گائیں یا بیل ہے اور 7 دبلے بیل ہے جو موٹے اور فربا بیلوں کو کھا رہے ہیں، اور 7 بالیں سرسبز ہری بھری ہیں اور دوسری 7 جو ہے خشک ہیں۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے اس نے ان سے دریافت کیا۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ اس نے کہا 7 سال تک لگاتار تم لوگ کاشت کرو گی، اس دوران جو فصلیں تم کاٹو انہیں ان کی بالوں ہی میں رہنے دو، سوائے اس تھوڑی مقدار کے جو تمہارے کھانے کے کام آئے۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت سال آئیں گے جو اس ذخیروں کو کھا جائیں گے جو تم نے جمع کر رکھا ہوگا، بجز اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ کر رکھو۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے پر باران رحمت بھیجی جائے گی اور رس نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر انہوں نے بیان کی اس خواب کی۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ 7 موٹے اور فربا جو بیل جو نظر آئے اور 7 ہری بھری یعنی جو نظر آئی آپ کو، تو وہ جو تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تم زبردست کاشت کرو گے اور خوب غلہ اگے گا۔ یہاں پر بیلوں سے کا ذکر جو آیا اس سے مراد یہ اس وجہ سے جو ہے خواب کی تعبیر میں بتایا گیا کہ بیل زمین کو جوتنے اور زمین کو ہموار کرنے، اس کو غلہ اگانے کے سلسلے میں بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ پہلے تو اسی سے کام لیا جاتا تھا، اب تو مشینیں بھی نکل گئی ہیں۔ بیل ہی سے جو ہے زمین کو ہموار کیا جاتا، اس کو جوتا جاتا، اور پھر اس سے جو ہے زمین میں بیج ڈالنے کے بعد پیداوار حاصل ہوتی، نباتات حاصل ہوتے۔ تو 7 جو فربا جو بیل اور 7 ہری بھری جو ہے ڈالیں، جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ جو بالیں 7 سرسبز ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری یہ کہ 7 جو ہے کمزور قسم کے بیل اور 7 خشک جو ہے بالیں۔ تو اس کا مطلب یہ بتایا کہ 7 سال تک تم اچھی پیداوار ہوگی تمہارے پاس غلے کی، اس کے بعد پھر اگلے 7 سال جو آئیں گے اس میں پیداوار کچھ بھی نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، اور جو 7 کمزور اور لاغر بیلیں 7
فربا اور تندرست صحت مند بیلوں کو جو کھا رہے ہیں یہ بتایا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ذخیرہ تم نے کیا تھا 7 سال تک، اس کو ان قحط کے 7 سالوں میں کھا لیا جائے گا. اور خشک ہو جانے کا مطلب یہ ہے بالیں، مطلب یہ ہے کہ بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی ان 7 سالوں میں. یعنی پہلے 7 سالوں میں خوب بارش ہوگی، خوب غلہ نکلے گا، اور اس کے بعد اگلے 7 سالوں میں قحط ہوگا اور اس دوران کچھ بھی غلہ نہیں نکلے گا، اور شروع کے جو 7 سال تھے اس میں سے جو غلہ نکلا تھا، جو ذخیرہ تھا، وہ ذخیرہ پورے کا پورا کھا جائیں گے، سوائے اس کے جو بیج کے لیے رکھ لیا گیا آگے اس کو زمین میں ڈالنے کے لیے، اس کے علاوہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. بس تھوڑا سا جو آگے کام آنے والا ہے وہی رہ جائے گا، ورنہ سارے کا سارا ان 7 سالوں میں ختم ہو جائے گا، کھا لیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے بتائی. یہاں تک تو خواب کی بات تھی، بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر انہوں نے بیان کر دی. اس کے علاوہ ایک اور بات جو اگلی آیت میں آ رہی ہے وہ یہ بتایا کہ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا، یعنی 7 سال شروع کے، اس کے بعد 7 سال قحط کے، پھر 14 سال ختم ہونے کے بعد 15واں سال جو آئے گا وہ ایسا آئے گا جس پر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت برسے گی، خوب بارش ہوگی، وہ رس نچوڑیں گے. تو یہ بات جو بتائی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتائی. یہ اضافی بات تھی، خواب میں اس کا تذکرہ نہیں تھا. یہ خواب کی تعبیر پر ایک خبر کا اضافہ تھا جس کی پیشن گوئی یوسف علیہ السلام نے کی تھی. رس نچوڑنے میں کی بات جو کہی گئی کہ انگور وغیرہ سے یا دیگر پھلوں سے، زیتون سے جو تیل حاصل کیا جاتا ہے وہ، یا مطلب یہ ہے کہ خشک سالی کا دور گزر جانے کے بعد جو سال آئے گا اس میں زبردست اور اچھی بارش ہوگی، اور بارش اچھی ہو جانے کی وجہ سے خوب پیداوار ہوگی اور پھلوں کا رس لوگ افراط سے حاصل کر سکیں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے اس کے تعلق سے بتائی، خواب اور پھر اس کے بعد ایک پیشن گوئی. خواب کی یہ تعبیر جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ 100% صحیح ثابت ہوئی. بادشاہ اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھا مگر اس کا خواب سچا تھا. سچا خواب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے جو کبھی کبھی کافروں کو بھی دکھا دیا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہی آئے، کافروں کو بھی سچے خواب آتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو. یہ خواب مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور جب وہ واقعہ اس طرح ظہور میں آتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دنیا میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ محض اتفاقی حادثات نہیں ہیں بلکہ پری پلان ہیں، اور ایک طاقت ہے، ایک ہستی ہے اس کے پیچھے کار فرما جو منصوبے بنا رہی ہے، اس کے تحت یہ ساری باتیں رونما ہو رہی ہے. یہ بات بھی جو ہے سمجھ میں آتی ہے، اور اس کائنات پر ایک مدبر ہستی فرمان روائی کر رہی ہے جو اپنی اسکیم اور منصوبے کے تحت اس کو نافذ کرتے رہتی ہے. کہ دنیا کے حادثات و واقعات کسی منصوبے کے بغیر ظہور میں آتے تو کسی واقعے کی پیشگی خبر کسی کو نہیں ہو سکتی. جیسا کہ پیشین گوئیاں اسلام میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بات بتلائی تھی، کئی ایک پیشین گوئیاں فرمائی تھی جو ہر بہر صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ہو چکی ہیں اور ابھی بھی ہوتی جا رہی ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور قرآن میں بھی کئی ایک پیشین گوئیوں کے تعلق سے آیا جو صحیح ثابت ہوئی. تو یہ واقعات جو پہلے بتا دیے جاتے تھے اور پھر وہ واقعے میں جو ہے ظہور میں آتے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ پلان کیا جا چکا ہے پہلے سے، اور پلان کرنے والی ایک ہستی ہے، ایک مدبر ہستی ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے. یہ بات جو ہے لوگوں کے سمجھ میں آ سکتی ہے اس کو دیکھنے سے. اس کے بنا پیشگی منصوبہ جو تقدیر جو پری پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، اس لیے جو شخص بھی سچا خواب دیکھ لیتا ہے، خواب مومن ہو یا کافر، وہ محض خواب نہیں بلکہ اللہ کی حجت کو دیکھ لیتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں بتا دی. اور ایک بات انہوں نے ان کے تعلق سے، خواب کے تعلق سے تو یہ بات ہو گئی، اور ایک پیشین گوئی کی بات بھی ہو گئی، اور یہ بتا دیا اس میں ایک حکیمانہ بات. ان کو ایک مشورہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو سکھائی تھی کہ یہ کہا کہ 7 سال جو تمہاری اچھی پیداوار ہوگی اس میں سے جو اناج استعمال کرنے کا ہے وہ استعمال کر لینا، اور اس کے بعد جو بچ رہے گا اس کو ان کی بالوں میں ہی محفوظ رکھ دینا، ان کے خوشوں میں رکھ کر چھوڑ دینا، اس میں سے باہر نہیں نکالنا.
کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ جو اناج باہر نکال لیا جاتا ہے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے بہت جلد، اور جو اناج اس کے بالوں میں رکھ کر چھوڑا جاتا ہے اس کو کیڑا نہیں لگتا ایک بڑے مدت تک۔ تو اس کے تعلق سے بھی انہوں نے یہی بتا دیا اس کو کہ اس کو ان کے بالوں میں رکھ کر چھوڑ دینا، ایک مشورہ بھی ان کو دے دیا گیا اس کے تعلق سے۔ جب بادشاہ کو یہ ساری بات معلوم ہو گئی تو اس نے جو ہے اس کو جب اس کی خواب کی تعبیر بھی مل گئی تو اطمینان کا اظہار کیا اور حیرت ہوئی کہ اس قابلیت کا آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ایک قاصد کو بھیج کر بھیجا۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔